چونکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان پچھلی کئی دہائیوں سے دو طرفہ مذاکرات کے کئی ادوار ہوئے، اس کے باوجود کشمیر سمیت کسی بھی مسئلے کا کوئی حل نہیں نکل سکا۔ اب جو ڈونلڈ ٹرمپ بات کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ واقعی پاکستان اور بھارت کو وہ قریب لا سکیں گے اور ان کے درمیان جو تنازعات ہیں مسئلہ کشمیر سمیت ان کو حل کر پائیں گے؟ اچھا دعا دیکھیں، سب سے پہلے تو میرے خیال میں ہمیں پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے۔ پولیٹیکل ول اس طرف ہے، کیا پولیٹیکل ول اس طرف ہے؟ اگر پولیٹیکل ول ہے تو میرے خیال میں میڈیشن تو کیا میڈیشن کی آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے، پرووائڈڈ کہ آپ کے پاس پولیٹیکل ول ہو۔ ہم نے بارہا یہ کہا کہ نریندر مودی جب سے وہ پرائم منسٹر بنے اور جو بی جے پی کو لے کے وہ چلے ہیں تو ان کی سوچ ڈیفرنٹ ہے۔ وہ اپنے آپ کو شاید وہ مہان سمجھتے ہیں، وہ بھارت کو ایک مہان سمجھتے ہیں، وہ بھارت کی پوری ہسٹری کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی جو کچھ ہوا اس کو نیگیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپنی وہ جو رامائن کے دور کا جو مہا بھارت ہے اس کے وہ خواب دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ اگر سوچ اگر یہی رہے گی تو پھر میرے خیال میں مشکل ہے کچھ نکلے۔ لیکن یہاں پہ امپورٹنٹ چیز کل جو ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی صدر نے بات کی، اس نے کہا کہ جی میں نے ایک نیوکلیئر جنگ رکوائی، یعنی نیوکلیئر جنگ آپ صرف اس کا نام ہی لینا جو ہے نا وہی ایک خوف ہے کہ اگر اس وقت پاکستان اور انڈیا، اور یہ صرف اس خطے دو ملکوں تک اگر خدا نخواستہ نیوکلیئر جنگ ہوتی ہے تو یہ دو ملکوں تک محدود نہیں رہے گی، اس خطے کے باقی سارے ممالک جو ہیں وہ اس سے افیکٹ ہوں گے۔ تو مودی کو یہاں پہ یہ سوچنا چاہیے، کیا وہ صرف اپنے پڑوس میں دیکھ لیں، چائنا ایک زمانے میں چائنا یعنی انٹل ویری ریسنٹلی چائنا سے انڈیا کی اکانومی جو ہے وہ بہتر تھی، وہ بہتر انداز میں ترقی کر رہی تھی، لیکن چائنا جو ہے اس نے اپنے آپ کو تنازعات میں پھنسانے کی بجائے اس نے اپنی ترقی پہ زور دیا، اس نے اپنی معیشت پہ زور دیا۔ آج چائنا دنیا کی دوسری بڑی اکانومی ہے، اور ان سم کیسز وہ چائنا کی دنیا کی پہلی بڑی اکانومی بن گئی ہے، لیکن انڈیا آن دی ادر ہینڈ دیکھیں کہ انڈیا اسی دائرے میں پھنسا ہوا ہے اور اسی دائرے میں گھوم رہا ہے، کیونکہ اس کا وہ ہیوبرس، اس کے جو خواب ہیں، وہ ریجنل پاور بننے کی کوشش کر رہا ہے، وہ انٹرنیشنل پاور بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ سوچ بدلنی ہوگی۔ اگر یہ سوچ نہیں بدلنی تو جو ٹرمپ کی تو شروع سے جیسے وہ آئے ہیں، دیکھیں انہوں نے وہ جتنی بھی یو ایس ایڈمنسٹریشن پریویس ایڈمنسٹریشن کی جو پالیسیز تھیں کہ جی میں نے کانفلکٹ کو، میں نے جنگوں کو ختم کرنا ہے، میں نے ٹریڈ کو جو ہے وہ پرائیورٹی دینی ہے، اور یہی انہوں نے کیا۔ دیکھیں وہ ایک جو سٹیکس ہیں ان کو ہائی کرتے ہیں، اس کے بعد چائنا کے ساتھ ہم سبھی یہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ کیا کریں گے، انہوں نے ٹریڈ ٹیرفز جو تھے وہ امپورٹ ٹیرفز وہ 145% پہ لے گئے، لیکن یہی جو اسیسمنٹ تھی وہ یہی تھی کہ سٹیکس ہائی کر کے اس کے بعد جو ہے وہ اس کو ایز اے بارگیننگ چپ یوز کریں گے، اور وہ چائنا کے ساتھ کسی نہ کسی جو ہے وہ سیٹلمنٹ پہ پہنچ آئیں گے۔ تو وہ ہم نے 2 دن پہلے دیکھا کہ چائنا کے ساتھ ان کی ٹیرفز کے اوپر ڈیل ہو گئی، کیونکہ ڈی کپل نہیں کر سکتے۔ اگر یہ کہا جائے کہ جی جو چائنا ہے اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے، تو اگر اس سے آپ اپنی اکانومی کو کیسے ڈی کپل کر سکتے ہیں؟ یہاں پہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان دیکھیں کتنا بڑا پوٹینشل ہے۔ اگر یہ تنازعات، یہ مودی جی صرف یہ دیکھیں کہ وہ کروڑوں لوگ جو انڈیا میں بھوکے اور ننگے ہیں، غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہے ہیں۔ دیکھیں ابھی ریسنٹلی جو G20 کی سمٹ ہوئی تھی تو وہاں پہ انہوں نے کیا وہ جو نیو دہلی کے جو سلمز تھے ان کو چھپانے کے لیے وہ بڑی وہاں پہ پردے لگا دیے۔ آپ دنیا سے چھپانا چاہ رہے ہیں جو غربت آپ کے انڈیا میں ہے، تو اگر یہ پولیٹیکل ول انڈیا کی طرف سے، مودی کی طرف سے آئے اور ہماری طرف سے بھی یہ پولیٹیکل ول ہو، اور ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں، پاکستان کی طرف سے تو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کشمیر ہے، یہ ایک اصل ایشو یہ ہے، باقی تو ہیریٹینٹس ہے نا، باقی تو کوئی بڑے مسائل نہیں ہیں، وہ تو اگر ایک دفعہ کشمیر حل ہو گیا
تو باقی مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. تو یہ کشمیر ایک دفعہ پھر ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ کے طور پہ سامنے آیا ہے, اور میرے خیال میں انٹرنیشنل کمیونٹی نے, جیسے ٹرمپ نے بھی کہا, انہوں نے بھی ریئلائز کیا ہے کہ کشمیر اس خطے میں ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے. اس کو حل کیے بغیر جو ہے وہ خطہ تو چھوڑیں, دنیا کی سلامتی جو ہے اس کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. جی عامر صاحب, پولیٹیکل ول, آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ پاک بھارت دونوں جو سیاسی قیادتیں ہیں ان کو ایک میز پر لا سکیں گے, اور وہ معاملات جو اب تک حل نہیں ہو پائے امریکہ کی ثالثی میں یہ ممکن ہو پائے گا؟ ظاہر ہے بھارت میں تو ابھی بھی یہ باتیں انڈیا میں ہو رہی ہیں کہ امریکہ کی ثالثی کوئی نہیں مان رہا ہے, ابھی تو وہ اس طرف جا ہی نہیں رہا ہے. تو کیا, لیکن ٹرمپ نے اس بات کو بھی نظر انداز کر دیا ہے, تو آگے معاملات میں ٹرمپ کیا انڈیا پاکستان کو ایک میز پر بٹھا کر اور خاص طور پر مسئلہ کشمیر اور دیگر مسائل پر کھل کر بات کر کے اور اس کو حل کروا سکیں گے؟ دیکھیں, ٹرمپ نے نا مودی اور انڈیا کی چھیڑ بنا دی ہے کشمیر اور مذاکرات. وہاں یہ مطلب وہ جو کہتے ہیں نا پولی پولی ڈھولکی بجائی جا رہے ہیں, 3 دن ہو گئے مسلسل ٹرمپ یہ کام کر رہے ہیں. چوتھا دن اور 5واں دن ابھی اس خطے میں وہ موجود ہیں, اور ایکویٹ بھی کر دیا. وہ جو ہمیں مانتے نہیں تھے, سمجھتے نہیں تھے, بار بار پاکستان اور انڈیا کا کہہ کہ دونوں طرف عظیم لیڈرز موجود ہیں, بات کریں, مطلب ایک سیریس بات وہ کر رہے ہیں. جو ان کا بات کرنے کا سٹائل ہے وہ اپنی جگہ, لیکن بات وہ سنجیدگی سے اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ دنیا میں جنگیں نہیں چاہتے. بالکل ٹھیک بات ہے, وہ اگر کر رہے ہیں, اور پاکستان کے تو ساری بات فائدے میں جا رہی ہے. اور یہ فائدہ اس لیے نہیں حاصل ہوا کہ کوئی محبت جاگی ہے, انہوں نے ہماری اس پوٹینشل کو دیکھا ہے کہ یہ جو نیوکلیئر فلیش پوائنٹ بن گیا ہے, کہ پہلے مودی کے اوپر بینک کر رہے تھے, انڈیا پہ بینک کر رہے تھے کہ بس پتہ نہیں کیا تھانے دار ہم نے چودھری بنا دیا, یہ کہ چائنا کو بھی لمبا ڈال لے گا اور باقیوں کے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. ان سے تو نیپال بھی ہاتھ سے نکل گیا. اور یہ آخری جو ہوا ہے نا کام پاکستان کی طرف سے, جو ان کی پراپر دفاعی طور پہ کمر توڑ کے ہم نے رکھی ہے, یہ مانے نہ مانے ان کی طبیعت ہم نے صاف کر دی ہے, اور جو نقصان ہے وہ بھی ابھی اکٹھا کر رہے ہیں اپنا. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم جب ایک طرف یہ کر رہے ہیں اور ہم اس کو کر رہے ہیں کہ جی بالکل اچھی بات ہے, ویلکم بھی کر رہے ہیں, ان کی طرف سے ویلکم بھی نہیں کیا جا رہا, ان کے لیے مشکل ہو گئی ہے. محمد بن سلمان جو میزبان تھے, آپ نے اور ہم سب نے ان کی مسکراہٹ بھی دیکھی ہوگی جب وہ چائنا وہاں کھڑے ہو کے پاکستان اور انڈیا کی بات کر رہے ہیں, تو وہ تو دونوں کے دوست ہیں, اور وہ میزبان بھی ہے, اور پاکستان کا تو بہت کچھ سعودی عرب کے ذریعے امریکہ کے ساتھ طے ہوتا ہے, ہمیشہ سے ہی آیا ہے اور اب بھی ہے, اور ہمیں بڑی سپورٹ رہی ہے. یہ جو بہت سارے لوگ یہاں پہ کچھ اور امیدیں لگا کے بیٹھی تھی وہ بھی ٹوٹ گئیں. اب پاکستان کا جب دفاع بہتر ہوا تو اب اصل بات ہے کہ ہمیں معاشی اصلاحات پہ کیسے جانا ہے. دیکھیں صبح طیب اردوان نے جو کل بات کہی تھی, پھر ٹویٹ کیا کہ میرا قیمتی ترین دوست شہباز شریف, ایک اچھی لمبی چوڑی گفتگو کی پاکستان کے حوالے سے, دوستی کے حوالے سے. پھر ابھی آذربائیجان کے سفیر پرائم منسٹر سے مل کے نکلے ہیں. آذربائیجان کے ساتھ ہمارے دوسری طرح کے تعلقات ہیں کہ ہم ان کی دفاع میں ہیلپ کرتے رہے. کل بھی ہم نے بات کی تھی, وہ کشمیر پہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم نے ان کا وہ نکورہ کاراباغ کا مسئلہ ختم کرا دیا. اس میں ہم ترکی, ہم سارے مل کے اکٹھے تھے ان کے ساتھ. تو پاکستان جو اپنا معاشی مسئلہ ہے اس کو سیٹ کرنے جا رہا ہے, کہ پوری لڑائی کے بیچ میں ہمارا IMF ساتھ ہوا, لیکن اب ہمارے پلانرز جو ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگلے 4-5 سال میں ہمیں جہاں معیشت ہماری رپورٹس اچھی آ رہی ہیں, عملی طور پہ اچھی ہوں, لوگوں کی زندگی سہل ہو, یہاں پہ ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری بنے. امن و امان کے حوالے سے اب انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ بلوچستان اور KP میں بھی بڑی طبیعت صاف کی جائے گی ٹھیک ٹھاک. طالبان کو سمجھ آ گئی ہے کہ TTP کے ساتھ بیٹھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. جو سہ افریقی مذاکرات بھی ہوئے ہیں, چائنا بھی اس میں شامل ہے, تو جو تھوڑی بہت کسی